یہ زبان جو ہے نا، زبان یہ بھی بہت بڑی آفتوں کا ایک مجموعہ ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے، اور اگر اس کا مثبت استعمال کیا جائے تو اس کے ذریعے ہم بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، ظاہر ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور وظائف کرتے ہیں، حقوق العباد کے سلسلے میں جتنی بھی خوش اخلاق باتیں، حسن اخلاق سے متعلق ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کی برکتیں ہیں اور اس کا ثواب بھی ہے اور اس سے بڑے بڑے نیک کام ہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ زبان اس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات ہڈیوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتی ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء جو ہے وہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ اور اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، زبان کا غلط استعمال، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، تو زبان تو چپ جاتی ہے کہنے کے بعد، پھر پٹائی کس کی ہوتی ہے؟ باقی جسم کی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، اور کہا کہ من سماتا نجات، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ جو عقل مند ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، جب کچھ بولتی ہے تو دل سے مشورہ کر کے بولتی ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے اس کی زبان آگے ہوتی ہے، دل پیچھے ہوتا ہے، پہلے نکل جاتا ہے پھر دل سے مشورہ کرتا ہے کہ بولنا چاہیے تھا یا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو زبان سے ہم بعض وقت ایک لفظ نکالتے ہیں، وہ ہمیں بربادیوں کی گہرائیوں میں پہنچا دیتا ہے، اور یہی زبان ہے، اس سے ہم ایک لفظ نکالتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب کر دیتا ہے۔ اب یہ زبان ہے، ایک مسلمان ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں، روتے ہیں یقین کریں، لیکن کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا، طلاق دے دی، اب جی 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب یہ ہیں، اب سارے خاندان والے پریشان ہیں، اب کیا ہوگا؟ 4 سال گزر گئے ہیں، 5 سال گزر گئے ہیں شادی کو، اب ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب یہ کیا کریں جی؟ اب تو پھر جو کریں گے آپ ہی کریں گے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جو آپ نے کرنا تھا کر دیا۔ اس کو تو پہلے سیکھنا چاہیے تھا کہ زبان کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اور پھر لوگ اپنے اپنے طور پر مسئلے لے کر آ جاتے ہیں، کبھی ایک کے پاس جائیں گے، کبھی دوسرے کے پاس جائیں گے، پھر مفتی کے پاس جانے کے بعد صورت مسئلہ بدل دیں گے، ہمارے پاس آئیں گے کچھ اور بات کریں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے کچھ اور بات کریں گے، اور پھر جو ہے نا بس وہ ایسے ایسے کر کے کئی ایسے ہیں بد نصیب، طلاق دینے کے باوجود بیوی کو لے آئیں گے اور ساری زندگی گناہ کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ اس سے اچھا تھا کہ زبان کا صحیح استعمال سیکھ لیتے، اس کے بارے میں علم سیکھ لیتے۔ اسی طرح زبان سے خدا نخواستہ کلمہ کفر اگر بک دیا تو کلمہ کفر بکنے سے بندے کی زندگی کے سابقہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ حج کیا ہے تو حج ضائع، نکاح کیا ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ زبان سے نکلے ہوئے ایک جملہ کفر کی نوست کی وجہ سے اس کی زندگی کے جتنے سابقہ اچھے نیک اعمال ہیں وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے جو ایک زبان کے ایک جملے سے اتنا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ زبان کا جملہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب کوئی کافر پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ تو یہ زبان سے ہی نکلتا ہے نا جملہ۔ تو یہ زبان ہی ہے جس سے ہم کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، زبان سے ہی کہتے ہیں نا۔ تو کیا ہو جاتا ہے؟ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی وہ ہمارے نکاح میں آ جاتی ہے، ہم اس کو لے کر کے اپنے گھر آ جاتے ہیں، زبان سے ہی کہا نا قبول ہے، قبول ہے۔ اس وقت تو ہم بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر اسی زبان سے کلمہ کفر بکنے کے سبب سابقہ اعمال برباد ہوتے تو ہم کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ تو یہ زبان ہی ہے جس سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو زبان کا استعمال جو ہے یہ جس کو کرنا آ جائے، بچہ 3 سال کا 2.5 سال کا ہوتا ہے تو باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کو کون سی بات کس جگہ پر کس انداز سے کیسے کرنی ہے اس کو سیکھنے کے لیے عمریں گزر جاتی ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن یہ فن نہیں سیکھ پاتے لوگ کہ ہم نے کس جگہ پر کون سی بات کرنی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں،
اور دو روایتیں ہیں، لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں یا آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھا گیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطباء ہیں کہ جو لوگوں میں تفریق پیدا کرتے تھے، لوگوں کو آپس میں لڑواتے تھے۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ منبر، یہ محراب، یہ امامت، یہ خطابت، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم جو بات کر دیتے ہیں لوگ اس پہ کمنٹس کرتے ہیں، لوگ اس کو مانتے ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اس منصب کا غلط استعمال کیا، لوگوں کو آپس میں لڑوا دیا، لوگوں میں فتنہ پیدا کر دیا، لوگوں میں افتراق پیدا کیا، امت کو تفرقے میں تقسیم کر دیا، تو کل قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ ایسے لوگوں کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ بہت یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک کلپ کھیل رہے ہوتے ہیں ہم، کلپ ادھر سے آئے تو کلپ ادھر گئے، تو کلپ شیئر کیا اور کلپ ڈیلیٹ کیا اور کلپ اپلوڈ کیا اور کلپ ڈاؤن لوڈ کیا، تو کلپ کا زمانہ ہے آج کل نا۔ تو اس دور کے اندر جو ہے جو بھی آتا ہے ہم اس کو سنتے ہیں، کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس دور کے اندر امت کو جوڑنا یہ ایک بہت بڑا مشن ہے جو اس منبر و محراب سے پورا ہونا ہے، اگر ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ اس وقت جو امت تتر بتر ہے، اس کے اندر اس کو بتایا جائے کہ اس امت کا سب سے بڑا سرمایہ، اس امت کی سب سے بڑی طاقت اتحاد کے اندر ہے، اور یہ اتحاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، اپنی ہزاروں جانیں بھی ہوں تو رسول اللہ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو فرانس اور غیر لوگوں نے، ہمارے دشمنوں نے اس ذات کو ہدف بنایا ہے کہ جو ہماری جان سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہمیں پیاری ہے۔ تو آج اس دور کے اندر جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم خطباء بھی اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور لوگوں کو سیدھی، سچی، کھری اور صاف بات پہنچائیں، اپنے ذاتی مفاد کو ایک طرف رکھ کے، اور جو بالکل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں صحیح پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔